السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، مخلوق ساری کی ساری اس کا کنبہ، اس کے یہاں دونوں طرح کے نظام ہیں، رحمتوں کے، برکتوں کے، دعاؤں کی قبولیت کے، امن کے، آپس کی محبت و پیار کے، اور دوسرا نظام لڑائیاں، جھگڑے، ظلم و ستم، بدعہدی، بدعملی، بے دینی، راستے دونوں بتلا دیے ہیں۔ ہر زمانے میں دونوں راستوں کے چلنے والے بھی رہے ہیں اور آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ جس کو کہتے ہیں خدا اور ہوا، ایک راستہ ہدایت کا، ایک راستہ ہوا و ہوس کا۔
دونوں راستوں کے نتائج، دونوں راستوں کے چلنے میں آنے والے حالات خوب تفصیل سے اللہ پاک نے ہر زمانے میں نبیوں نے علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے، اور سب سے اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں راستوں کی ساری تفصیل بتلا دی. اور انسانوں کو اللہ پاک نے اختیار دیا، سمجھ بوجھ کے لیے عقل دی. جانور میں عقل نہیں ہوتی، نہ اسے اپنے نفع کا نہ اپنے نقصان کا. اس کی تو اپنی پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک جو جی میں آئے. ایک مزاج ہے شیطانی، وہ ہے صرف بغاوت کا مزاج، ماننی ہی نہیں. جنتوں میں بھی تھا اور کیا کچھ کہلاتا تھا، استاد الملکوت بھی کہلاتا تھا، لیکن طے کر لیا ماننی ہی نہیں. یہ شیطانی مزاج ہے. ایک مزاج ہے ایمانی مزاج، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اس کے وعدوں کا یقین، وعیدوں کا خوف، آخرت کو سامنے رکھنا، مرنا ہے، مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا ہے. اس کو سامنے رکھ کے زندگی تو دونوں تینوں قسم والے گزارتے ہیں، ایمانی مزاج والے بھی، شیطانی مزاج والے بھی، اور حیوانی اور بہیمی مزاج والے بھی. راتیں، دن، ہفتے، مہینے، سال، عمریں تینوں کے یہاں آتی ہے. جیسے انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہ الصلاۃ والتسلیمات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، خلفائے راشدین، تمام صحابہ صحابیات، مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ، ان کے یہاں بھی راتیں، دن، ہفتے، مہینے، سال. بالکل اللہ کا انکار، آخرت کا انکار، اللہ کو نہ ماننا، اللہ کی نہ ماننا، اللہ کو اللہ ہی نہ جاننا. یہ پورا شیطان کا گروپ، وہ روز اپنی جماعتیں بناتا رہتا ہے. شیطان اپنی جماعتیں، اور اس نے قسم کھائی کہ میں جس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا اور صبح سے شام تک مجھ پر جو لعنتوں کی بارشیں، یعنی آج صبح سے لے کے اب تک پوری دنیا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتنی پڑھی گئی ہوگی، نمازوں میں، بچوں میں، مکتب میں، مدرسے میں، قرآن پڑھنے میں، کتاب پڑھ، کتنی وہ جانتا ہے. تو اس نے قسم کھائی تھی کہ میں بھی جس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، ان کو تو میں نے وسوسہ ڈالا، انہوں نے توبہ کر لی، اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا، لیکن اولاد سے بدلہ لوں گا. بدلہ بھی دوں گا مختلف راستوں سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دولت کے راستے، کبھی حکومت کے راستے، کبھی عہدے اور منصب اور کرسیوں کے راستے، کبھی خاندانی اور شخصی اور اپنی شخصیت اور اپنی شخصی حیثیت کے راستے، یہاں تک کہ علم کے راستے. جیسے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، رب تعلل للقرآن والقرآن یلعنہ. کتنے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں
اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہے، میں کس کے ہاتھ لگ گیا، میرے حلال کو حلال نہیں مانتے، میرے حرام کو حرام نہیں جانتے، حرام سے بچتے نہیں، حلال کو اختیار کرتے نہیں۔ اللہ کو راضی کرنے والی جتنی باتیں بتائی ہے اس سے منہ موڑتے ہیں، اندھیرے میں، اجالے میں، کھانے میں، کمانے میں، شادیوں میں، انفراد میں، اجتماع میں، کہ جتنا اللہ کی ناراض کرنے والے، جیسے مغضوب علیہ قیامت تک پڑھتے رہیں گے، یہ نماز ہی نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ ہو، اور اس کا آخر مغضوب علیہم الضالین، جن پر اللہ کا غضب ہی غضب، رحمت کا کوئی سوال ہی نہیں، کہ دوسرا فریق راستے سے بھٹکے ہوئے گمراہ، اور ہم کو حکم دیا اللہ سے اس راستے کی پناہ، اے اللہ ہمیں چلا سیدھی راہ، ہمیں چلا نبیوں والی راہ، ہمیں چلا انعامات والی راہ، ہمیں چلا رحمتوں، برکتوں، تائیدوں، غیبی مددوں والی راہ، اور ہمیں بچا دے ایسی راہ سے کہ جس کی راہ کی راتوں پر بھی دنوں میں بھی سانس لیں تو بھی اللہ کا غضب، سانس نکالیں تو بھی اللہ کا غضب، سوتے ہوئے غضب، جاگتے ہوئے غضب، گھروں میں غضب، راستوں میں غضب، کہ پورے اوپر سے نیچے تک اللہ کے غضب کے پتلے، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا اچھے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مالدار، کیا غریب، اللہ ان سے ہمیں بچائیے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے، اس نے غضب والے راستے سے بچنے کے اسباب بھی دیے، رحمتوں کے، برکتوں کے، نعمتوں کے دروازے کھلنے، اور صرف دنیا میں نہیں، یہ تو بہت چھوٹی جگہ ہے، تھوڑے دنوں کی، ہمیشہ رحمتیں، برکتیں، مددیں، اس کے اسباب بھی دی۔ جیسے اللہ نے دنیا میں رات اور دن، اجالا اور اندھیرا دونوں بنایا، خود آدمی کی ذات میں جسم بھی اور روح بھی، دونوں کی غذائیں، دونوں کے تقاضے اور دونوں کے اسباب دیے۔ جسم میں تقاضے رکھے ہیں، بھوک، پیاس، سردی، گرمی، بیماری، تندرستی، مختلف تقاضے جسم کے، اس کے اسباب بھی دیے۔ روح، اس کے تقاضے، کہ روح اللہ کے پاس سے آئی ہے، وہ اللہ ہی کو چاہتی ہے۔ عربی میں ایک کہاوت ہے، الجنس یمیل الی الجنس، جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ کبوتر کبوتر باز باز، کوا کووں کے ساتھ اڑتا ہے، باز بازوں کے ساتھ اڑتا ہے، کبوتر کبوتروں کے ساتھ۔ کیونکہ ایسے ہی روح، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ میرے رب کے امر سے اور میرے رب کے حکم سے۔ اسی لیے جب بچہ ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے، 4 مہینے میں اس کا یہ جسم، سر سے پیر تک کے سارے اعضاء، آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر، زبان، لیکن یہ ابھی بغیر روح کے ہے، اس میں روح نہیں۔ اسی لیے کہا کہ اعمال میں جب روحانیت نہیں ہوتی، جیسے نماز کے بارے میں کہا، نماز کتنا بڑا حکم ہے اور کتنا بڑا رکن اسلام ہے،
لیکن وہ رمضان میں خیال رکھنا روح کے تقاضے ہیں کہ جہاں سے آئی ہے یہ اسی کو چاہتی ہے، اس کے احکامات کو، اس کے اوامر کو، کہ وہ ایک امر ہے اللہ کا، اور اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی نورانیت، اس کی روحانیت، اس پر انعامات، کہ اس سب کا مجموعہ قرآن کریم، کہ یہ حکموں کی طرف جھکتی ہے۔ روح کو اللہ کے حکم پسند ہے، جسم کو کائنات کی شکلیں پسند ہے، اچھا کھانا، اچھا کپڑا، اچھا مکان، اچھی سواری، اچھے سامان، اور وہ سب ختم ہونے والے ہیں۔ اور روح کیا ان دونوں میں ہر وقت 24 گھنٹے دونوں میں مقابلہ اور کشتی ہوتی رہتی ہے۔ جسم چاہتا ہے کائنات کو اور کائنات کی چیزوں کو، روح چاہتی ہے اللہ کے حکموں کو۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس میں اصل روح ہی ہے، یہ جسم تو ایک دن مٹی ہو جائے گا۔ مل فخر لابن آدم، مل فخر لابن آدم خلق من تراب ثم الى التراب يعود۔ اس آدم کے بچے کو گھمنڈ و غرور کا حق کیا ہے؟ یہ کیوں اتراتا پھر رہا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں مل جائے گا۔ لیکن روح کے مرنے کے وقت میں بھی ملک الموت جب روح کو قبض کرتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، محفوظ رہتی ہے، اور اس روح ہی کے اعتبار سے سکرات میں آسانی یا سختی، قبر کے سوالوں کا جواب صحیح یا غلط، حشر کا میدان، وہاں کی عزتیں یا رسوائی، نبی کے ہاتھوں جام کوثر، نام اعمال سیدھے یا الٹے ہاتھ میں، اور اخیر میں جنت یا جہنم کا فیصلہ، اس سب کا دار و مدار روح کے بننے اور بگڑنے پر۔ یہ اچھے پوشاکوں سے نہیں بنتی، لذیذ قسم کے کھانوں سے نہیں بنتی، یہ عہدے اور کرسیوں اور حکومتوں دولتوں کے ڈھیر سے نہیں بنتی، یہ اللہ کے حکم، اللہ کے حکم سے آئی ہے، یہ حکم ہی کے راستے سے بنے گی۔ اس میں نورانیت، اس میں روحانیت، اور پھر عجیب جسم کے لمبے موٹے ہونے کی ایک حد ہے، حد سے زیادہ لمبا ہو جائے گا تو کمر جھک جائے گی، بچے مذاق اڑائیں گے، ابا جی کیا کھو گیا، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بیٹا جوانی کھو گئی۔ جسم کی لمبائی چوڑائی کا، بہت موٹے ہو گئے تو پھر یہ ڈاکٹر اور یہ حکیم صاحب بیٹھا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، کمر میں درد ہوتا ہے، کوئی کہ اب تمہاری چربی کاٹی جائے گی اور تمہیں ہلکا کیا جائے، کہ جسم کی ایک حد ہے۔ لیکن روح نورانی روح یا کالی، اس کی کوئی حد نہیں۔ اگر یہ حکموں والی زندگی پر آتا ہے، اللہ کو اللہ مانتا ہے ایسا جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں، فعال لما یرید، جو چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے، ایک اکیلی ذات اللہ کی ہے۔ یہ ایمان روح تک، اس ایمان کے تقاضے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، رائے داروں وارثین کو ان کا حق،
پھر عام امت کا حق، عوام، خواص، علماء، بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ یہ کھانا بھی کھاتا ہے، اس کی روح میں نور آتا ہے، بیوی سے صحبت کرتا ہے، نور آتا ہے، بچوں کو پیار کرتا ہے، حکم الہی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو اس پیار میں بھی نور آتا ہے۔ لیکن یہ جب اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو چھڑے چوک توڑتا ہے، نبی کی سنتوں سے منہ موڑتا ہے، تو پھر وہ روح کالی ہوتی ہے۔ جیسے بار بار سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، فضائل اعمال میں ہے، یہ ہماری دونوں کتابیں فضائل اعمال، فضائل صدقات بہت اہم کتابیں، اور کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ، توبہ کرتا ہے تو وہ اس کا صابن ہے، اس سے صاف ہو جاتا ہے، راستے بھی بتائے۔ تو دونوں کے اسباب، جیسے راتوں کے اعمال بھی بتلائے، دن کی محنت بھی بتائی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ کملی اوڑھ کر لیٹنے والے نبی جی اٹھ کھڑے ہوئیے، قم فانذر، لوگوں کو آگاہ کر دیجئے، یہ تمہاری زبانوں کے بول، یہ تمہارے آنکھوں سے دیکھنا، یہ تمہارے کانوں کا سننا، یہ تمہارے ہاتھوں پیروں کی حرکت، یہ تمہاری کمائیوں کی شکلیں، یہ تمہارے خرچ کی جگہ، یہ تمہاری صلاحیتوں کا استعمال تمہیں کہاں لے جا رہا ہے۔ جیسے ہجرت کے بعد مدینے والوں سے کہا تھا صلی اللہ علیہ صاحبہ، مالی اراکم، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، وانتم تتقحمون فی النار، تمہاری راتیں، تمہارے دن، تمہارے کھانے، تمہارے کپڑے، تمہارا آپس کا رہن سہن، تمہاری زبانوں کے بول، تمہارے دماغوں کی سوچ، تمہاری عداوتیں، تمہاری لڑائیاں، شب و روز تمہیں جہنم کی طرف کھینچ کے لے جا رہی۔ وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، یہ اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، یہ اللہ کی صلاحیتیں، تم اس کا غلط استعمال کر رہے ہو، اور اس کے نتیجے میں وہ جہنم کی طرف تم جا رہے ہو۔ میں اللہ کا نبی رحمت تمہیں کوخے پکڑ پکڑ کے کہ تمہارا وقت یہاں نہیں لگنا چاہیے، تمہیں زبان سے نہیں بولنا چاہیے، اس لیے ایمان والے کی زبان کے بول بھی بتلا دے۔ ایمان والے کے گھر بچہ پیدا ہوگا تو بچے کو پہلے ہی اللہ کی بڑائی، اور بڑائی بھی 4 مرتبہ، کہ عالم پورے کا نظام 4 عناصر پر، آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ منہ ابھی آنکھ نہیں کھلی ہے، ماں کو باپ کو نہیں پہچانا ہے، نہ بول پاتا ہے۔ تیرے پہلے دن کی اور تیرا پہلے دن کا پہلا سبق سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، یہ پہلا سبق ہے، اور زندگی بھر اس سبق ہی کی روشنی میں چلنا ہے۔ نظریں بہت کچھ دکھائیں گی، آنکھیں بہت کچھ دکھائیں گی، اس لیے قرآن نے، حدیث نے آنکھوں دیکھی کو دھوکے سے تعبیر کیا اور بتایا، جس پہ تم مر رہے ہو، لڑ رہے ہو، کٹ رہے ہو، آدمیت اور انسانیت کے جانے سے باہر جانور کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہو،
نہیں. خبردار خبردار، میں تمہیں ٹوخے پکڑ کر اسی لیے یوں کہا علماء کرام نے کہ ایک آدمی کی اپنی زندگی میں اور اس کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں، دینی اور دنیاوی، عقیدہ، عبادت، معاملات، اخلاق، معاشرت، کھانا، کمانا، پہننا، اوڑھنا، شادی بیاہ، سواری، ان تمام شعبوں میں آدمی جب ایمانی مزاج کے ساتھ چلتا ہے تو جنت تو جنت ہے ہی، اور جنت اسی کے لیے ہے، اس کی تو دنیاوی جنت نشان بن جاتی. لیکن انہی تمام شعبوں میں جب یہ حیوانی مزاج کے ساتھ جو جی میں آئے، حلال حرام، جائز ناجائز، قبر میں اندھیرا ہوگا، اجالا ہوگا، قبر تنگ ہوگی، کشادہ، اس سب سے آنکھیں بند کر کے. اس لیے قرآن کریم نے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہدی للناس، قرآن ہدی للناس، شرقی، غربی، عربی، عجمی، تاجر، کاشتکار، مالدار، غریب، مرد، عورت، عوام، خواص، پڑھے لکھے، ان پڑھ، جو آدم کا بیٹا اور جو حوا کی بیٹی علیہم الصلوۃ والتسلیمات، یہ قرآن ہدی للناس، اس میں ہر ایک کے حصے کی ہدایت. اس قرآن سے راستہ دکھے گا. تمہاری زبانوں کے بول کیسے ہوں، آنکھوں سے کیا دیکھو، مال کا خرچ کہاں ہو، مال کی کمائی کس طریقے سے ہو، انسان ہو فرشتے نہیں ہو، یہ سب کرو گے، کھاؤ گے، کماؤ گے، پہنو گے، شادیاں رچاؤ گے، کمائیوں کی شکلیں بنیں گی، کبھی کسی عہدے پر، کبھی کسی منصب پر. ان سب میں صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ کہ جب تک دنیا میں رہو، امن، چین، پیار و پریم، برکتیں، رحمتیں، تائیدیں جو دنیا والوں کی، اس لیے دعائیں سکھائی نا، اللہم کما اقرت اہل الدنیا کما اقرت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتی. اللہ پاک جس طرح تمہیں دنیا والوں کی دنیا دے کر آنکھیں ٹھنڈی کی، میری تو آنکھیں ٹھنڈی کر دے اپنی فرما برداری سے. جس وقت جہاں جس حال میں ہوں، تیرا حکم کیا ہے، پھر اس پر وعدے اور انعامات اور فضائل بتلائے. یاد رکھنا، جب تم ہماری ماننے پر آ جاؤ گے اور یہ طے کر لو گے تو اس میں امتحانات ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی. جیسے پہلے ہی دن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ابو الانبیاء کہلائے گئے، حضرت آدم علیہ السلام کا ابو البشر، پوری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، تمام نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ. کیا نام، کیا ترجمہ ہے اسلام کا؟ اپنے آپ کو حوالے کر دو. اب ہماری کوئی مرضی نہیں، ہماری کوئی خواہش نہیں، ہماری کوئی سوچ نہیں، جو آپ کو پسند، جو آپ کا حکم، جو آپ کی مرضی. اسلمت لرب العالمین. اسی لیے میرے دوستو، ہماری یہ جو محنت ہے نا، خالی بہت بڑا مجمع جمع کر لینا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سچ مچ کی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانا ہے. دل سے، دماغ سے، اعضاء سے، جوارح سے
اس نے دعائیں سکھائی. اب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کا بہت اہتمام کرتے تھے. اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک. پروردگار ہمارے دل، دماغ، ہاتھ، پیر، پیشانیاں تیرے قبضے میں ہیں، کوئی چیز ہماری ملک نہیں. جب یہی ہے تو تو ہی ہمارا کارساز بن جا. کن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل. ہماری آنکھوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے دماغوں کو، ہماری کمائی کی شکلوں کو ہمیں صحیح راہ دکھا. واہدنا الی سواء السبیل. دعائیں منگوائی. تو یہ دونوں راستے اور اس قرآن نے سب کی مکمل جو جہاں جس حال میں ہے اس کے صحیح اور غلط، اچھے اور برے، حق اور ناحق دونوں کی تمیز کرا کے بتا. اسی لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے اتنی بڑی بات، کیسی ضمانت اور کیسی گارنٹی. ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. کتاب اللہ و سنت رسولہ اور کما قال علیہ السلام. دنیا میں جب کوئی آدمی مرتا ہے تو پیچھے والوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، کئی بیچارے مرے، بچوں کے لیے کیا کیا، کوئی رہنے کا مکان، ان کے روزگار کی کوئی شکل پوچھتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. پچھلی صدیوں میں جب امت اپنا سبق بھول گئی، اپنا راستہ بھول گئی، اور جانے کن کن راستوں میں بھٹکنے لگی، اس کے جوان، اس کی بیواریاں، اس کے تاجر، اس کے مالدار، اس کے غریب، ایسا سبق بھولی امت کہ دنیا والوں نے ایک سوال قائم کیا پوری دنیا کے مسلمانوں سے. پچھلی صدی میں موجود ہے اس کا وقت. ہر مرنے والا پیچھے کچھ دے کے جاتا ہے. تمہارے نبی نے تمہیں کیا دیا؟ تم سارے، تمہارے تاجر، تمہارے جوان، تمہارے کاشتکار، تمہارے کارخانے دار، چنا بتاؤ میں تمہارے نبی نے کیا دیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللهم اجرنا فی مصیبتنا واخلف لنا خیرا منها. امت اپنے سبق کو ایسا بھولی کہ امت کے پاس عالمی سطح پر اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. لیکن اللہ ارحم الراحمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جتنا اللہ پاک کو آپ سے محبت، آپ کی امت سے بھی. تجھے چاہو تیرے چاہنے والوں کو چاہو، تجھے چاہو تیرے چاہنے والوں کو چاہو. تیری یہ امت ہلاک نہ ہو، ضائع نہ ہو، اس کی جانیں اس کے لیے وبال نہ بنے، اس کا مال اس کے لیے عذاب نہ بنے، اس کی صلاحیتیں غضب اتروانی میں استعمال نہ ہو. کرم فرمائے. دعوت کی آسان اور سہل محنت کی ایسی شکل اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور ان کو اونچے سے اونچے درجات نصیب فرمائے. جھیلنا ان کو بھی بہت پڑا، اس لیے تو راستہ ہی امتحان کا ہے.
راستہ ہی آزمائشوں کا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ خالی اتنا کہ ہم اسلم تو رب العالمین کے مسلمان ہو گیا بس نہیں، اب ہم ٹھوک بجا کے دیکھیں گے. وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اپنے ایمان اسلام کے دائرے میں سچا پکا کون ہے اور جھوٹا کون ہے ہم ٹھوک بجا کے دیکھیں گے. کبھی کاروبار کے راستے، کبھی پھلوں کی اور کبھی پیداوار کی کمی کے راستے مختلف حالات لائیں گے اور ٹھوک بجا کے دیکھیں گے ایمان کا پکا ہے یا کچا ہے، سچا مسلمان ہے یا دھوکہ باز. لیکن دنیا میں آدمی جس کو چاہے دھوکہ دے دے. تاجر اپنے گاہک کو، گاہک اپنے تاجر کو، مالدار غریب کو، غریب مالدار کو، پڑوسی پڑوسی کو، عوام خواص کو، خواص عوام کو، حکومتیں پبلک کو، پبلک حکومتوں کو، جو جس کو چاہے دھوکہ دے. ایک اکیلی ذات اللہ کی، وہ علیم و خبیر ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اسی لیے کہا ہم ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں ہم مسلمان. اب آئے امتحانات. ابراہیم نہیں اور صرف تاریخوں پر حاضر کے نہیں، یہاں سے جو جہاں جاتا ہے وہاں کی چیز لے کر آتا ہے. اللہ کے حکموں کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. یہ ایمان، اس ایمان کے تقاضے، اس کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے ناطے آپ کے کام کو اپنا کام بنانا، اپنی جان و مال کی ترتیب بنانا اور اسے ایمان اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر گھر ہر گھر پہنچ جائے. اس مجمع میں آنے کا مقصد نیت کرو، کہو انشاءاللہ. مجمع کا کوئی فرد تشکیل کی کسی شکل کے بغیر واپس نہیں جائے گا. کہو انشاءاللہ. وہ سن رہے ہیں، اللہ پاک سن رہے ہیں، دلوں کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں. قرآنی واقعات، انبیاء کرام، رسول اعظام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے واقعات بیان کرنے والے کے لیے بہت آسان، سننے والوں کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان. کون ہے ابراہیم؟ کون ہے؟ تمام نبیوں کے باپ، تمام نبیوں کے سردار جس کی نسل میں آئے وہ ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. گود میں ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے، ابا کی تشکیل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے یہاں تو آ گئے، جیسے یہ سارا مجمع ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہوں سے نکل کر یہاں آ گئے. اب اس مجمع کو عملی قدم اٹھانا ہے. ابراہیم انہیں چھوڑو یہاں. یہ بچہ اس کی ماں اماں حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ کو بھی پوچھا ہوگا گھروں سے آتے ہوئے، کہاں جا رہے، کہاں جا رہے، کب آؤ گے؟ یہ جو سوال گھروں کے میں ہوتے ہی ہیں. اماں حاجر رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں کیوں؟ اسلم تو میں نے تو اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے. کہاں؟ جب کئی مرتبہ پوچھنے پر جواب نہ دیا تو اماں حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ ہمارا کا بہذا، یہ جو آپ کر رہے ہیں اوپر آسمان نیچے زمین یہ دودھ پیتا،
چھاتی میں دودھ نہیں، جنگل بیابان، یہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، سر ہلایا۔ زمین کے فرش پر، آسمان کی چھتری کے نیچے، کھانے کو لقمہ نہ ہو، پہننے کو چتھڑا نہ ہو، سر چھپانے کو جھونپڑا نہ ہو، اللہ کے حکم کی بنیاد پر زندگی ہے، خدا ایسوں کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ اماں نے مجھے اور آپ کو سبق پڑھایا، وہ جواب صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، جتنے واقعات ہیں نبیوں کے کہ سیرتیں ہماری رہبری کر رہی ہے، اس لیے قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور یہ قرآن ہدی للناس ہے۔ اور کہا گیا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ان کی چال چلو، اور کیسے؟ یکسو ہو کر، وہ نمرود، وہ اس کی حکومت، وہ اس کی فوجیں، وہ اس کے طرف پر آپ کو کہے کہ جو کہے، جس وقت کہے، جیسے کہے۔ آپ کو اللہ نے حکم دیا، اشارہ کیا سر سے، جی یہ نہیں پوچھا سحر روزے میں جا رہے ہیں، اجتماع کب ختم ہوگا، آپ نے واپسی کا ٹکٹ کرا لیا، او واپسی والوں بڑے بڑے ٹکٹ بنا کے آئے ہیں، خبردار، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، ایک کام ہے، ایک ذمہ داری ہے، ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنا ہم نے آپ سے کہا، آدم و حوا کے سے لے کر کے حضرت عیسیٰ ابن مریم تک، کتنے انبیاء بنی اسرائیل، کیسے پیغمبر، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت آدم و شیش علیہ السلام، یہ جتنا کہا گیا ہے، یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے جو آپ کو اللہ کا نبی برحق مانتے ہیں، رسول برحق مانتے ہیں، آپ کے اتباعی میں دنیا آخرت کی کامیابی کا یقین رکھتے ہیں، یہ سارا ہماری طرف سے یاد دہانی ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، قیامت میں پوچھے جاؤ گے۔ ہم نے تو نبیوں کے راستے سے، پیغمبروں کے واقعات بھی، جنہوں نے نبیوں کا مقابلہ کیا، نبیوں کی بات سے منہ موڑا، اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، اور جنہوں نے دعوت کی راہ میں بڑے بڑے اٹکالے ڈالے، ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوا وہ بھی ہم نے تمہیں سنایا ہے۔ کیوں؟ آپ کو اور آپ کی قوم کو، کہ آپ کے سامنے یہ سارے حالات آئے، ہم نے نبیوں کی کیسے مدد کی، ان کے ساتھ کیسی ہماری تعینیں ہوئی، کیسی ان کی دعاؤں پر باطل کے پرخ سے اڑائے، ان پر ان کی زمینیں ہلا دی، ان کے قلعے منہ کو لے آئے، انہیں اندھا بہرا کر دیا، کبھی ہواؤں کے راستے، کبھی زمین میں دسانے کے راستے، کبھی آگ کے شعلے برسا کر۔ پیارے نبی، یہ ساری ہم نے آپ کو اور آپ کی قوم جو آپ کو اللہ کا نبی مانتی، ان سب کو یاد دہانی۔ یہ قرآن ہے، ہدی للناس ہے، اس میں ہر ایک کی رہبری ہے، اس لیے مختلف گہرائیوں سے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تمہارے سامنے لوگ مر مر کے جہنم میں جا رہے تھے، سب کچھ جانتے تھے، اللہ ہی کو نہیں جانتے تھے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے دنوں کے پروگرام اور کیسی کیسی اسکیمیں،
جیسے مکے والوں کے لیے قرآن نے کہا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ یہ مکے میں رہتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی سے 3 بنیادیں اٹھائی تھی، ایمان، عمل یعنی حکموں والی زندگی، اور آخرت۔ ایمان، عمل، آخرت، ایمان، عمل، آخرت۔ قرآن کی ابتدا یہی سے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ جن کے یہ سوغاتیں ہیں، جن کا یہ سرمایہ ہے، جن کے یہ پونجی ہے، یہ ہے کامیاب ترین، یہ ہے ہدایت یافتہ۔ شروع ہے، لیکن مکے والے کیا کہتے تھے؟ کھا لو، پی لو، اچھل لو، بغلیں بجا لو، رانوں پہ ہاتھ مار لو، جو جی میں آئے وہ کر لو۔ کس نے کہا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ مختلف پیرایوں سے مختلف دیکھتے نہیں ہو، بارشیں برساتے ہیں، مردہ زمین کو کیسے لہلہا دیتے ہیں، مری زمین کو کیسے زندہ، ایک بیج پر کتنا بڑا درخت، اس پر کتنے پھل، اور دنیا میں کہاں کہاں، ارے دیکھتے نہیں ہو۔ کتنے راستوں سے سمجھایا، لیکن جیسے میں نے کہا نا، جب مزاج شیطانی بن جاتا ہے ماننا ہی نہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے، لیکن اندر سے یہ فیصلہ ہے ماننا ہی نہیں ہے، کہ پھر کیا ہوا؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ اس لیے دوستو، ہر وقت اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اللہ کی خوشامد میں لگے رہنا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ہدایت سے محروم نہ فرما، ہمیں گمراہی سے بچا لے، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی معیت اور اپنی غیری مدد شامل حال فرما، ہمیں ہدایت کی راہ دکھا دے، ہدایت کی راہ چلا دے، اور اس کا یقین نصیب فرما دے، محتاج بن کر۔ اس لیے یہ اس مجمع میں بیٹھنے والا خود کہنے والا سب سے پہلے، بیان کرنے والا کہنے والا سب سے پہلے، کہ جس ہدایت کو، جس عمل کو، جس آخرت کو کہہ رہا ہوں، اس کا تعلق میری ذات سے سب سے پہلے ہے، اور جو مرتا ہے اس کی قیامت تو اسی وقت، من مات قامت قیامت ہوں، جو مرا اس کی تو قیامت۔ اور موت کب آئے گی؟ کہ وہ اچانک آتی ہے، وہ اچانک آتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثروا من ذکر حازم اللذات، یہ بڑے مزے کے کھانے اور شاندار کوٹھیاں اور بنگلے اور کاریں اور قسم قسم کے فرنیچر، ان سب کے مزوں کی کمر توڑنے والی کو یاد کیا کرو کثرت سے، یعنی موت کو۔ مجھے ابھی یاد آیا، ایک آدمی کویت میں تھا، ہمارے یہاں کا، بہت بڑی پوسٹ پر تھا اور بہت دولت ہے، اور خدا جانے کتنا بینک میں کیا۔ اس نے اپنا من پسند ایک بنگلہ بنایا تھا وہاں اپنے وطن میں، اور کیا اس کے کاریگر اور کہاں سے اس کا میٹیریل اور کیا کیا سامان، اور بنگلہ بالکل
بالکل تیار ہو گیا، اس کا افتتاح ہونے والا ہے اور وہ کویت سے آنے والا ہے۔ افتتاح کی جو تاریخ تھی اور وہاں سے وہ چلا اور راستے میں انتقال ہو گیا۔ موت تو اچانک آتی ہے۔ اب جب جنازہ آیا تو گھر والوں میں اختلاف ہوا، اتنا شاندار بنگلہ، اتنے کروڑ کا، اور یہ فرنیچر اور یہ فیسلٹی اور یہ سارے راحت، اور اس کی ابتدا میت سے، جس نے بنوایا تھا اس کے جنازے کو بنگلے میں رکھنے کو تیار نہیں ہے، بیوی نہ بچے۔ جن دولتوں پہ اترا رہے ہو، جن دولتوں پہ اترا رہے ہو، جن عہدوں اور منصبوں پر ناچ رہے ہو اور فرعونی نعرے لگا رہے ہو، وہ فرعون ایک نہیں، وہ قارون ایک نہیں، اس کی والی ساری بات اللہ نے قیامت تک کے لیے رکھی ہے۔ اگر کوئی وقت کا فرعون بنے پھرتا ہے، کوئی وقت کا قارون بن کے پھرتا ہے، تو پڑھ لے ان آیتوں کو قرآن کی، دیکھ لے نتیجہ۔ اس لیے کہ اللہ کے ضابطے، اللہ کے دستور ایک ہے۔ اس کے ہاں لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، خدائی دستور میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ایمان حکموں والی زندگی، لوگوں نے عمل الصالحات جو ہے نا، عام طور پر لوگ وہ عمل الصالحات تھوڑی تسبیح پڑھ لی، کچھ صدقہ کر دیا، دو چار فقیر کھلا دیے، بہت اچھا عمل، بے شک ان عملوں کی فضیلت ہے۔ عمل الصالحات کا ترجمہ جو بندہ یا بندی جس وقت جہاں جس حال میں ہے اس حال کے عمل الہی کو پورا کرنا، یہ عمل صالح ہے۔ اگر بیوی بچوں میں ہے ان کا حق ہے، کاروبار میں ہے، مسجد میں ہے، اچھوں کی صحبت میں، مجمع میں ہے، اندھیرے میں ہے، اجالے میں ہے، جوانی میں ہے، صحت میں ہے، بیماری، جو جہاں جس وقت جس حال میں ہے اس وقت کے امر کو پورا کرنا یہ عمل صالح ہے، اور یہ اللہ کا ذاتہ ہے۔ ایمان عمل صالح، اس لیے کہا نا قسم کھائی، اللہ نے قسم کھائی، اللہ اکبر، اسے کیا ضرورت؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے ہی نقصان میں ہے۔ جو انسان کہلاتا ہے وہ شرق میں ہو کہ غرب میں، شمال ہو یا جنوب میں، مالدار ہو غریب، جوان ہو بوڑھا، مرد ہو عورت، ٹوٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے، نقصان میں ہے۔ واہ اللہ پاک، واہ اللہ پاک، اسی نے استثناء کر دیا۔ ہاں جن کے پاس یہ سوغاتیں ہیں، جن کے پاس دولتیں بہت ہیں، جن کے پاس حکومت بہت بڑی ہے، جن کی حیثیت بہت، وہ یہ بات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن پہ ایمان کا سرمایہ ہے، اللہ ہی سب کچھ، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ، نفع نقصان، عزت ذلت، بلانی بگاڑنی، موت حیات، جن کے پاس ایمان ہے، اور جو انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، کھاتے بھی ہیں، کماتے بھی ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں، بچے پوتے نواسے سب، لیکن ہر قدم پر حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، لیکن پیچھ کے پیچھے پہاڑ ہو تو وہ نظر نہیں آتا۔
کہ وہ جو خیر امتی قرنی، آج بھی پڑھا تھا نا خطبے میں امام صاحب نے، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے زمانے کی امت بہت اچھی، کیوں؟ ان کے بنگلے بہت بڑے، ان کے فرنیچر، ان کی فیکٹریاں، ان کے کھانے، ان کے پوشاک، اس وجہ سے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اور ہمارے حضرت کے مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات اس کو بہت بیان کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ جو کہا کہ میرے زمانے کی امت بہت اچھی، اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے کا یہ تو مسئلہ یہ آ کے اٹک گیا کہ بعد والے تابعین، صحابہ، تابعین، تابعین، کہ پھر امت میں کوئی خیر ہی نہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ جب انہوں نے بیان کیا تو حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ مارے خوشی کے اچھل پڑے، بھائی اللہ نے تم سے جو بات کہلوائی کہ حضرت یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے زمانے کی امت بہت اچھی، پھر بعد والے، پھر کس وجہ سے؟ کہ جو تین چیزیں میں لے کر آیا ہوں اور انہیں دے کے جا رہا ہوں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ایمان کی دعوت، دین کا سیکھنا سکھانا اور دلوں کی ہر گندگی سے صفائی، یہ میں آسان ترجمہ کر رہا ہوں۔ مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ جیسے حضور کی نبوت قیامت تک، حضور کی تعلیم قیامت تک، حضور نے جتنے ارشادات فرمائے اور اس پر جتنے وعدے وہ قیامت تک، کہ اس ارشاد کے پیچھے جو خیر ہے، خیر امتی، میرے زمانے کی امت کو خیر، کہ جس دعوت، جس سیکھنے سکھانے، علم الہی، علم نبوت اور قبلت سے، حب جاہ سے، حب مال سے، حسد، کینے، بغض، دنیا کی محبت سے دلوں کی صفائی، تزکیہ نفوس، کہ یہ جس زمانے کے تعمیروں میں، جس زمانے کے مزدوروں میں، جس زمانے کے کارخانے داروں میں، جس زمانے کے غریبوں میں جن کے گھروں کے چولہے نہیں جل رہے ہیں، جس زمانے کے مانگنے والوں میں دعوت، تعلیم اور تزکیہ نفس، اللہ کے بندوں کو اللہ سے وابستہ کرنے کے لیے تھکنا، بچنا، کھپنا، یہاں تک کہ مرنا، جس زمانے میں بھی امت میں دعوت کے کام کو اپنا کام بنانا اور دنیا کی کوئی چیز سیکھے نہ سیکھے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، قرآن کا علم کیا ہے، حدیث کا علم کیا ہے، اللہ رسول کیا کہتے ہیں، اور یہ دل اللہ نے لا یسعنی سماء ولا ارض، خود حدیث قدسی اللہ کہتے ہیں اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اکبر الاکبر، اس کی صفات آسمان اسے سمجھ سکتے ہیں، نہ زمینیں سمجھ سکتے ہیں، ولیکن یسعنی قلب عبد المؤمن، اگر میری عظمت کہیں جگہ لے سکتی ہے، میری بڑائی کسی کے اتر سکتی ہے تو وہ مومن بندے کا دل ہے، کہ یہ کھٹے گھوڑے باندھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اینٹیں اور چتھڑے اور پتھر اور لکھے یہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے کلمے میں سب سے پہلے نبی کہلوائی لا الہ، سب کے
کچھ نہیں الا اللہ، ایمان کا بیج اس دل کی زمین میں بو دو کہ ہاں کاشتکار بیج ڈالتا ہے لیکن بیج ڈال کے فارغ نہیں ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فارغ ہو گئے۔ تعلمنا ایمان، ہم نے پہلے ایمان سیکھا، اب ایمان کے تقاضے، مومن سچا ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا، مومن دھوکہ نہیں دے گا، مومن کسی کا برا نہیں چاہے گا۔ فضائل کی تعلیم کے راستے اس ایمان کی جڑ کو پانی پہنچتا ہے، اسی لیے کہا ہے قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، کہ دین کی سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے۔ اپنی جانیں، اپنی راتیں، اپنے دن، اپنے مہینے، اپنے سال، اپنی دولتوں کے ڈھیر، اپنے تعلقات، اپنی حیثیتیں، ان سب کے ذریعے اس ایمان کے بیج کو پانی پہنچاؤ۔ جتنا اس کو پانی پہنچے گا یہ اپنے دل میں جگہ لے گا، اور کیسی جگہ لے گا؟ وہ درخت بڑے بڑے طوفان، بڑی بڑی آندھیاں، بڑی تیز و تند ہوائیں ٹکرا کے واپس ہو گئی۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ہوائیں ٹکرا کے واپس ہو گئی، درخت اپنی جڑوں سمیت اپنی جگہ سے ہل کے نہیں لیا۔ کہ ایمان کی کیوں پانی پہنچاؤ، یہ قرآن کی تلاوت سے، یا اللہ کے ذکر سے، اللہ کی پاکی و حمد و ثنا سے اس کو پانی پہنچے گا۔ نظروں کی حفاظت سے ہے نا، روایتوں میں ہے آدمی بہت سارے عمل کرتا ہے، ایک بد نظری جس کے دیکھنے کو اللہ رسول نے منع کیا ہے کہ شیطان کے تیروں میں کا ایک تیر ہے، وہ ساری نماز، ساری نفلیں، ساری تلاوت، سارا ذکر سب ایک طرف، اور ایک بد نظری کا زہر سب کو شوق کر دیا، جلا کے خاک کر دیا۔ کہ اس ایمان کو پانی پہنچانا ہے، نظروں کی حفاظت سے، کانوں کی سنوائی کے راستے سے، ہاتھوں پیروں کی حرکت سے، کمائیوں کے راستے سے، چرب و شیریں لقمے کھانے کے راستے، بڑی بڑی شادیاں رچانے کے راستے، ہر راستے سے اس ایمان، میرے گھر کی میری بیٹی کی رخصتی، میرے بیٹے کے لیے دلہن کی آمد، ایمان کو راستہ، ایمان کو پانی پہنچ رہا ہے یا ایمان کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہے؟ بہت قیمتی کاغذ چھپاتے ہیں نا، شادی خانہ آبادی، اور اس دن جتنا خانہ بربادی ہوتی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، مرد عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے، بے حیائی، بے پردگی، اور پتہ نہیں کیسی کیسی ویڈیو اور کیا کیا بنتا ہے۔ اسلمت برب العالمین، میں تو مسلمان ہوں، جسے چاہے دھوکہ دینا، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور مسلمانوں سچے مسلمان ہو جاؤ، تشکیل پہ تشکیل۔ اماں حاجت پوچھ رہی ہیں، شہر روزہ میں جا رہے، یہ اجتماع ان کا کب ختم ہوگا؟ کہ دعا کے بعد واپسی کا ٹکٹ آپ کا کون سی گاڑی ہے؟ یہ پوچھا تھا، یہ کہا تھا حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب کام پورا ہوگا، جب تقاضا پورا ہوگا، جب تشکیل والے یوں کہیں گے اب آپ کے 7 مہینے ہو گئے، آپ کا سال لگ گیا،
آپ ملکوں کے لیے جا کر آ گئے، آپ نے ہمارے یہاں ایک چلہ لگا، یہ آپ کی جو ساری ترتیبیں، اب آپ چاہیے لیکن آنے کی نیت سے کہ جانا ہے، دوبارہ تقاضے پہ آنا ہے کہ آپ یہ طے کر کے گئے ہیں کہ میرا اصل کام یہی ہے جو مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میراث میں دے گئے۔ کئی دنوں کے بعد آئے تھے، سواری پر سوار تھے، اما حاجر نے دیکھا میاں آئے ہیں، کچھ اپنی سنائیں گے کچھ ان کی سنیں گے۔ وہ ڈنلپ بنایا، ڈنلپ کیسے؟ ریت کا، آج کل تو ڈنلپ کے گدے ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اوپر، ریت کا بستر بچھایا، تشریف لائیے، ہم حالات کے بندے نہیں ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم حکم کے بندے ہیں۔ تمام نبیوں کے باپ نے کہا حکم یہی ہے، سواری سے اتر نہیں سکتا ہوں۔ اچھا، حکم توڑنا تو اس گھر میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ پہلے دن سے اسلم رب العالمین ہے۔ اچھا، تو اتنا ہو سکتا ہے آپ سواری پر رہیں، میں آپ کے پیر دھو لوں، پھر آپ اپنی تشکیل پر چلے جائیں؟ ہاں، اتنے کی گنجائش ہے، پیر دھوئے چل دی تو اب چلے میں جا رہے ہیں، 10 دن میں جا رہے ہیں، 7 مہینے میں جا رہے ہیں، باہر ملکوں کسی کو ہی۔ ارے وہ اسماعیل کا کیا ہوا، اس کے دودھ کا کیا ہوا، پوچھنے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ تقاضوں پہ چل رہے ہیں، بچہ ہے یاد کر رہا ہے، ماں کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، جنگل بیابان ہے، کبھی خیال آتا ہے کوئی جانور آ کے میرے چاند کو، میری آنکھوں کے تارے کو، کبھی اس کو آ کے دیکھتی ہیں۔ کبھی دین یوں خالی مجمع جمع کر لینے سے اور بہت شور کی تقریریں کرنے سے اور تقریریں سننے سے اس سے دین نہیں آتا زندگی میں۔ یہ مجاہدوں کا راستہ ہے، یہ قربانیوں کا راستہ ہے، آپ کی ہوا و حوث کو پسے پش ڈالنے کا راستہ ہے، اللہ کے حکموں کی لگام لگانے کا راستہ ہے۔ لیکن مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب اللہ کے کچھ بندے اپنے کو، اپنے بیوی بچوں کو مسجد کی بنیاد پر ڈالتے ہیں، جو مسجد کا تقاضا، جو ایمان کا تقاضا، جہاں کا جس وقت کا جیسا، کیونکہ پھر ان کے بیوی بچوں کی روٹی روزی کا، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اور ان کے ہاتھوں بڑی بڑی خیر کے دروازوں کے کھلنے کا اللہ وہ راستہ بناتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے سے بناتے ہیں۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ واقعات ہیں، یہ خدائی دستور ہے۔ جو مرتبہ طے کر لے گا میرا کام دعوت ہے، میرا کام سیکھنا سکھانا ہے، میرا کام دل کی صفائی سے اللہ کا تعلق بنانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، جب اس کو طے کر کے اپنی جان، اللہ کی دی جان، اللہ کا جو عمل اس کو لگاتا ہے، پھر وہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھوں قومیں ایمان کی طرف پلٹا کھاتی ہے۔ جیسے بیج ایک دانہ ہوتا ہے، اس کی بیلیں، اس کے پودے، اس کے درخت، اس کے پھل، اور دنیا میں کہاں کہاں کہ سورہ بروج کا جوان
سورہ بروج میں جس کا تذکرہ ہے قرآن میں، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد۔ اس میں ذکر ہے اس شہزادے کا، بادشاہ، پوری مملکت کا بادشاہ، اس کا بیٹا۔ کچھ لوگ وہاں کچھ جادوگر تھے، لوگ سیکھتے تھے، اس کو بھی یہ ہو گیا بادشاہ کو کہ بیٹے کو بھی یہ سیکھنا چاہیے، اس نے بھیجنا شروع کیا۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے، من یہد اللہ فلا مضل لہ، من یہد اللہ فلا مضل، اللہ جسے راہ دکھا دے، اللہ جسے ہدایت دے دے، اسے کوئی کسی کا مکر فریب، کوئی کسی کی چال، کسی کی اسکیم و پلاننگ اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ بادشاہ تو اس کو کہانت سکھانے کے لیے، جادو سکھانے کے لیے بھی، اللہ کا کرم اس بچے کی طرف متوجہ ہوا۔ راستے میں ایک مولوی صاحب سے ملاقات ہو گئی، جیسے آپ چلے کہیں اپنے ارادے سے، کہیں جماعت ملی، کہیں کوئی آدمی ملا، کسی مسجد میں تعلیم میں شریک ہو گئے، اور کتنوں کی زندگیاں بدلی ہے گھنٹوں منٹوں میں۔ یہ اللہ کی طرف سے ارادہ خیر۔ بادشاہ یہی سمجھتا رہا کہ برابر پابندی سے جا رہا ہے اور سیکھ رہا ہے، اور یہ مولوی صاحب کے پاس اللہ اللہ اللہ، وہ یہی سیکھ رہا ہے، سب کچھ کرنے والا، نفع نقصان عزت ذلت سب اسی کا قبضے میں۔ اس کے دل بھیتر اللہ کی عظمت و بڑائی اتر رہی ہے، اس کی زبانوں کے بول میں نور آ رہا ہے، اس کا اثر آ رہا ہے۔ ایک دن راز کھل گیا، دربار میں شور مچ گیا۔ ایک بادشاہ کا بہت قریبی درباری، اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی، بہت شاہی آدمی، علاج معالجے میں کیا کمی، یہاں بھی وہاں بھی، یہ بھی وہ بھی، کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ ایک دن یہ آئے مدرسے سے، انہوں نے پڑھ کے دم کیا، اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے، شور مچ گیا۔ ارے کیا ہوا، کیا کیا؟ معلوم ہوا کہ میں تو اس کو جادوگر سکھانے بھیجا۔ ارے میرے بعد تو کرسی پر یہ رہے گا، میرے بعد تو تخت نشین یہی ہوگا، تو پھر یہ تو یہی کرے گا، اسے مارو۔ اور مارنے کے لیے جیسے شیطان بتاتا ہے نا، سارا رمضان خوب قرآن پڑھا، بہت صلاۃ التسبیح پڑھی، عمرے بھی کیے، اور عید کے دن چلو ذرا 2 گھنٹے کچھ پارکوں میں، کچھ ہوٹلوں میں، کچھ خرندم چرندم میں، وہ جتنا کیا تھا سب ایک ہی، ظہر کی نماز سے پہلے پہلے سب ختم، بلوں کو بیچ۔ اسی لیے کہتے ہیں وہ ایمان بناؤ کہ جس ایمان کی روشنی میں اپنا نفع نقصان نظر آنے لگے۔ سارا رمضان کتنے روئے، کتنے قرآن ختم کیے، کیسی نمازیں پڑھی، اور عید کی نماز کا سلام پھیرتے ہی بہو بیٹے نواسے پوتے داماد پتہ نہیں کون کون اور کہاں جا رہے ہیں، پارکوں میں، جہاں سارا بے حیائی کا منظر۔ اس لیے دوستو ہمیں دین سیکھنا ہے۔ بادشاہ کو یہ ہوا کہ میرے بعد اگر یہ رہا تو یہ تو اپنا ہی دین چلائے گا، اسے مارو۔ جیسے شیطان، وہ سب کس کا پانی کہاں مرتا ہے، اس تبلیغ والے کا پانی کہاں مرتا ہے، اس کے پرانے کا پانی کہاں مرتا ہے، اس کے مشورے والے کا پانی کہاں مرتا ہے، شیطان کو سب معلوم۔
وہ اس کے پاس اسی راستے سے آتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو پہاڑوں کی سیر کے نام پر لے جاؤ، اور جب خوب بلندی پر پہنچے تو آگے دھکا دے دو، نیچے گر کے مر جائے گا، پاپ کٹ جائے گا۔ لے گئے، جتنا کہا تھا وہ سارا ہوا، اوپر چوٹی پر سے دھکا دیا نیچے، لیکن وہاں تو فرشتے گود میں لینے کو تیار تھے، ایسا نہ کوئی زخم نہ کوئی چوٹ۔ واپس آیا، ارے مرا نہیں، میں اس اللہ کو مانتا ہوں، یحیی و یمیت، یحیی و یمیت۔ زندگی اس کے قبضے میں، موت اس کے قبضے میں، نہ پہاڑوں کے نہ سمندروں کے نہ ایٹم بم کے نہ ہائیڈروجن بم کے، کسی کے ہاتھ میں موت و زندگی نہیں ہے، ایک اکیلی ذات اللہ کی۔ اچھا یہ تو مرتا ہی نہیں ہے، تو پھر ایسا کرو کچھ اس کو سمندری سفر کراؤ، اور جب خوب گہرا پانی آئے وہاں چھوڑ دو۔ وہ بھی کیا، اس لیے شیطان بہت راستے بتاتا ہے، یہ سب شیطانی راستے ہیں۔ اللہ سے دور ہونے، شریعت سے جاہل ہونے، آخرت سے آنکھیں بند کرنے کے جتنے راستے ہیں وہ سب شیطانی راستے ہیں۔ سمندری سفر ہو گئے، بیچ پانی میں چھوڑ دیا۔ خدا جسے رکھے اسے کون چکھے، خدا جسے رکھے اسے کون چکھے۔ وہ تو یوں سمجھے کہ اب تو یہ ڈوب ڈبا کے مرا جائے، تھوڑی دیر میں دندر آتا واپس۔ ارے یہ پہاڑوں سے گرایا تب بھی نہیں مرا، سمندر میں اس کو ڈالا تب بھی۔ اس نے کہا تم مجھے ماننا چاہتے ہو؟ جس اللہ کو میں مانتا ہوں، جس اللہ کو میں مانتا ہوں، وہ اللہ، اس کی قدرت، اس کا دین، اس کی شریعت، اس کی سب کی طاقت ہے، اس اللہ کے نام کی طاقت میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تم مجھے ماننا چاہتے ہو؟ جمع کر لو تمہاری ساری طاقتوں کو، مجھے لٹکا دو پھانسی پر، اور کچھ نہیں، نہ ایٹم بم نہ ہائیڈروجن بم، نہ گولی نہ پستول نہ رائفل، صرف بسم رب حاضر غلام، بسم رب حاضر غلام۔ یہ بچہ، یہ جوان جس رب کو مانتا ہے اس کے نام سے ہم یہ تیر چلا رہے ہیں، تم صرف اس کے ساتھ تیر چلانا، آ جاؤں گا۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح پاپ کٹے، لیکن قربانیاں خدا ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ اسماعیلی قربانیاں، وہ حاجر و سارہ کی قربانیاں، وہ اسحاق و انبیاء بنی اسرائیل کی قربانیاں خدا نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربانیاں، یہ سب سبب ہے، اور سب کا مجموعہ ہدی للناس۔ یہ قرآن جو ہاتھوں میں ہے، ہر ایک اپنا راستہ دیکھے، تاجر اپنا دین سیکھے، ڈاکٹر اپنا دین سیکھے، غریب اپنا دین سیکھے، ہر ایک کی شریعت ہر ایک کے لیے مسائل ہیں۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مرے گا، سولی پہ لٹکایا، آجوں کا بسم رب حاضر غلام۔ اس جوان جس رب کو یہ مانتا تھا اس کے نام سے ہم یہ تیر چلاتے ہیں، گرام سے نیچے آ گیا۔ ساری پبلک جتنی تھی، اچھا آمنا برب حاضر غلام، آمنا برب حاضر غلام، آمنا برب، جس رب کو یہ مان، جب اس کے رب کے نام میں اتنی طاقت ہے تو رب کتنا طاقتور ہے۔ ایک نے قربانی دی، لاکھوں کی قسمت جاگ گئی۔ ہمارا یہ پورا کام، یہ قربانیوں کا کام ہے، یہ مجاہدوں کا کام ہے، ہوا و ہوش سے نکل کر حکموں کی لگام لگاتے ہوئے اللہ کا حکم
نبی کی چال، نبی کا کام، نبی کا غم، نبی کے آنسو، نبی کے سجدے، نبی والا قیام۔ اس کے ساتھ پھر ایک فرد قوموں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ کام دیا ہے، لیکن دوستو وہی بات، اللہ کے یہاں اس کے دستور، اس کے ضابطے، کالا نہ گورا، دیسی نہ بدیسی، مالدار نہ غریب، پڑھا لکھا نہ ان پڑھ۔ اور شروع کی تبلیغ جو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے شروع کی، اور یہ بیچارے میواتی بولے اب بالکل ان پڑھ۔ جب بڑے حضرت نے ان سے کہا تبلیغ کرتے رہیو، تبلیغ کرتے رہیو، تو وہ میواتی کہہ رہا تبلیغ تو موقع آوے نا، تبلیغ تو وہ غین کو دال سے بول رہا ہے۔ تبلیغ، اور تبلیغ کہتے ہیں عربی زبان میں سامنے والے کو بیوقوف بنانا۔ بڑے حضرت تبلیغ کو کہہ رہے ہیں، اب وہ تبلیغ کہہ رہا، لیکن تبلیغ کہتا ہوا مارا مارا پھر رہا ہے۔ تشکیل ہوئی، بیوی بچے، وہ سب کے بیچ میں ایک لحاظ، ایک رضائی۔ یہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں تو جاؤں گا مسجدوں میں ٹھہروں گا، وہاں تو گرم پانی کا بھی دروازے بھی بند ہوتے ہیں، چلے کی بات ہے۔ وہ یوں کہہ رہی کہ نا پتہ نہیں تو کہاں رہے گا، کیا ہوگا، کہاں سردی، کہاں، میرے پاس تو چھوڑے ہیں، میرے پاس تو بچے ہیں، دھیرے دھیرے صبح صبح کھیت میں بھیج دوں گی۔ اللہ پاک روز سورج نکالتا ہے، اس کی روشنی، اس کی چمک، اس کی گرمائی سے گرمی لے لوں گی، بچے کانٹے جھاڑیاں لے آئیں گے، رات کو تاپ کے 40 دن کی تو بات ہے۔ یہ تبلیغ یوں نہیں چلی ہے۔ یہ لوگ اتنے بڑے بڑے مجمع، لوگ ماشاءاللہ اتنے پرانے اور اتنی سال کے اور اتنے مولوا کی اور اتنی بہار کے، یہ یوں نہیں ہوا ہے۔ اس کی جڑوں میں قربانیاں ہیں، اور یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، یہ کام نبوت کا کام ہے۔ بڑے حضرت اس کو کار نبوت فرما دو۔ یہ نبوت والے مزاج سے، نبوت والے آنسوؤں سے، نبوت والی آہوں سے، نبوت والے لمبے سجدوں سے، نبوت والی آہوزاری سے چلے گا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل حاجر کی گود میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن حسین کی ماں کی چھاتی میں بھی دودھ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نواسوں کو زبان چسوائی ہے، جیسے بچے ماں کی چھاتی چوستے ہیں۔ یہ اوپر سے لے کے نیچے تک یہ قربانیوں کا راستہ ہے، مجاہدوں کا راستہ ہے۔ اللہ رسول کی منشا کو پہچان کر وہی فرمایا کہ جب بھی امت کے جس زمانے میں یہ صرف تابعین اور طبع تابعین تک نہیں، قیامت کا سورج طلوع ہونے تک امت کے جس طبقے میں، امت جس علاقے میں دعوت دین کا سیکھنا سکھانا اور دلوں کی صفائی اور روح کا تعلق بنانا، جب بھی جہاں بھی یہ ہوتا رہے گا، اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو مسجد نبوی کے نمونے پر آ جائے گی، جتنے اعمال، جو قربانیاں، جو تقاضے، جس طرح صحابہ کی جماعتیں، جس طرح انصار کی ان کی نصرت، اور وہ سارا پوری سیرت مبارک بھری ہوئی ہے کہ اگر گاؤں کی پھوس کی مسجد، پکی نہیں، بہت کچی پھوس کی، لیکن اگر اس میں یہ ہے اللہ اس مسجد والوں کے ساتھ وہ عمل کریں گے جو مسجد نبوی والوں کے ساتھ۔ اور مثال دیتے تھے، یہ تمہارا ریڈیو ہے نا، ریڈیو، اور اس میں نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں،
مدینہ پاک کی تراویح سننی ہے، ریاض کی خبریں سننی ہے، بی بی سی سننی ہے، تو اس کے نمبر ہوتے ہیں. کہیں جنگل بیابان میں، کئی منزلہ اونچی بلڈنگ کی چھت پر، گھر کے کونے میں، اگر سوئی برابر اس نمبر پر لگ گئی تو بیٹھے یہاں ہو، مکے کی تراویح سن رہے ہو، مدینے کی سن رہے ہو. فرمایا تمہاری مسجدیں چاہے پوچھ کی ہو، لیکن ہجرت اور نصرت کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، تعلق میں اللہ کے اعتبار سے، انسانیت کی فلاح و بہبود اور اس کے ساتھ کی غمخواری کے اعتبار سے، ہمدردی کے اعتبار سے جس مسجد کے لوگ ان بنیادوں پر آئیں گے، خدا ان سے وہ کام لیں گے جو مسجد نبی والوں سے لیں. خدا کرے ہم اس محنت کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو، اس کے تقاضوں کو، اور جب اس پر جان و مال لگائیں گے تو اس کی حفاظت کو، اور اگر جان چرائی اپنے کو بچایا، امت کے جان مال چرانے اور بچانے سے کتنا بڑا نقصان ہوگا خود امت کا اور امت کے ہاتھوں عالم کے انسانوں کا، یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب اپنے بڑوں کی بتلائی ترتیب پر مسجد اور جماعت کے اعمال بتائے، نکلنے کی ہدایات دی، واپسی میں اپنے مقام پر کرنے کا کام بتایا، ہر ایک کے اپنے روزانہ، ہفتے واری، ماہانہ، سالانہ، اور اس کو کرتے ہوئے پھر کھانے میں، کمانے میں، نوکری میں، کارخانے میں، شادی میں، ہر چیز میں شریعت سنت، شریعت سنت، دعوت، تزکیہ نفس، دین سیکھنا سکھانا. مولانا اشرف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے جب یہ فرمایا کہ تو حضور نے اپنی موجودگی میں اس وقت فرمایا تھا، لیکن حضور کی بات تو قیامت تک کے لیے ہے، آپ تو قیامت تک کے لیے پورا میراث میں لے کر گئے ہیں. یہ دعوت، یہ سیکھنا سکھانا، یہ اللہ کا تعلق، یہ دلوں کی صفائی، جہاں جب جس زمانے میں امت پہ باقی رہے گا، امت خیر پر باقی رہے گی. صدیوں تک امت کے پاس جواب نہیں تھا. اللہ ان باپ بیٹوں کی اور اس خاندان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. محنت کر کے جھیلا بہت، جملے بہت، فکرے بہت، اور کیا کیا آیا، لیکن ان کے ہاتھوں اللہ نے ہم کو یہ کام دیا ہے. اب ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی ذمہ داری ہر آدمی پر اس کا اپنا دین ہے. قبر میں ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. بیٹا نہ باپ، بھائی نہ بیوی، کوئی کام نہیں آئے گا. ہر ایک کو اپنی ذات سے دیندار بننا، اور دیندار بن نہیں سکتے جب تک کہ دین کا علم نہ ہو، اور وہ علم ہے قرآن حدیث کا. اسی لیے کہا تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، سیکھو. اللہ ہمارے ان دینی اداروں کو، ان مدارس و مکاتب کو، ان خانقاہوں کو آباد رکھے اور ہر شر سے اس کی حفاظت فرمائے. یہ ساری شکلیں اللہ نے ہم کو اسباب دیے ہیں. اس کے جو سامان ہیں یہ غذا ہے روحوں کی، یہ چکنے ٹکڑے، یہ حضرت پوری، یہ غذا ہے جسموں کی. یہ قرآن، یہ حدیث، یہ شریعت، یہ حلال، یہ حرام، یہ سنتیں، یہ اتباع سنت، یہ راہ خدا کی نقل و حرکت، یہ آنے والوں کو سینے سے لگانا، یہ ان سے ہنستے چہرے ملنا، یہ غذا ہے روحوں کی. یہ جسم مٹی کا ہو جائے گا، مٹی میں چلا جائے گا. روح اس کی ترقی کی کوئی حد نہیں. یہ سکرات میں ہوگا اور اللہ کے خزانوں سے نور لے رہا ہوگا. ملک الموت پنجہ رکھا ہوا ہوگا، لوگ اس کو قبر میں اتار رہے ہوں گے، فرشتے سے سوال کر رہے ہوں گے، حشر کے میدان میں ہوگا. یہاں تک کہ جب یہ جنت میں چلا جائے گا، وہاں
بھی اس کی روحانی ترقی ہوتی ہی چلی جائے گی۔ اللہ نے وہ راستہ دیا، اس کا سامان دیا قرآن، اس کا سامان دیا حدیث۔ اس لیے ایک مرتبہ کچھ صحابہ کی جماعت آئی اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اما جی، ہاں بیٹو، آپ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیجئے، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ اما جان نے پوچھا الا تتلون القرآن، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما جی قرآن تو ہم پڑھتے ہیں۔ خلق القرآن، جو صفحات میں وہ لمحات میں کوئی لمحہ قرآن سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ یہ اما عائشہ کا ان کو جواب اور میرے اور آپ کے لیے رہبری اور میرے اور آپ کے لیے سبق۔ اسی لیے دوستو، اپنے جاننے والوں کو، علماء کی صحبت، ان کے پاس بیٹھنا جن کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے، جو انہوں نے دعوت کو کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور اس کے لیے اپنے تقاضوں کو قربان کیا، اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جگہ آئے تو راستے میں خیال آیا کہ بھائی گھر جائیں گے تو پوچھیں گے کچھ لائے بھی ہو، تو وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، زمین ہی ایسی تھی کہ بھٹا نہیں اٹھ سکتا تھا۔ کم سے کم اس کی تسلی ہو جائے گی حاضر کی، تھیلے میں بوری میں ریت بھرا، اب بڑا تھیلا بڑا بورا لے کر اما جی بہت خوش ہوئی۔ ہاں، آج بہت دنوں کی بھوک اور بہت دنوں کے پیاس کے بعد خوش ہو گئی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت فرماتے تھے، جو اپنے آپ کو، اپنے بھی بچوں کو مسجد کی بنیاد پر، اس کے تقاضوں پر، اس کے لیے قربانیوں کو ڈالے گا، خدا اس کے گھر کی، اس کی روٹی روزی کی، اس کی اولاد کی تربیت کا سامان وہ کرے گا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے گھر کی بورا لا کے ڈالا۔ وہ یہ سبزی کے کوئی غلہ ہے، گیہوں ہے، چنے ہے، چاول ہے، کیا ہے، پیسنے کے لیے بورا کھول کے جو پیسنا، تو بجائے ریت کے وہ دانے ہیں، اب آٹا بن رہا ہے، روٹی کیا ہوا؟ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ کے نام پر جینا سیکھو، اللہ کے نام پر مرنا سیکھو، اللہ کے لیے قربانیاں دینا سیکھو۔ خدا تمہاری دنیا دیکھے گی اپنی نظر سے، خدا تمہیں بتائے گا اپنی شان سے۔ ہم تو بہت بودے ہیں، بہت کمزور ہیں، چلا تو جاؤں لیکن مولوی صاحب کچھ، مگر چونکہ اگرچہ ذرا سا گئی نس پانی میں کچھ نہیں۔ وَلَيَنْصُرَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرتے رہیں گے۔ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ، اپنی جان و مال سے پانی پہنچاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قربانیوں، جن موٹے آنسو، جن ٹھنڈے آہوں، جن لمبے سجدوں، جن نوازوں کے زبان پسوا کے سلانے، جس گھر کے فاقے اور جس بیٹی کے گھر بہت دنوں کے بعد روٹی کے ٹکڑے پر فاطمہ نے بھی کچھ کھایا نہیں، فاطمہ نے بھی کچھ کھایا نہیں، اس کے یہاں پہنچا دو۔ جن قربانیوں سے یہ بہت سینچا ہے، مجھے اور تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ تمہاری جان و مال کی ترتیب اس بات کو پانی پہنچا رہے۔ ایمان میں قوت و کمال، نمازوں میں جان، اخلاق میں بلندی، معاشرے میں پاکی، دعاؤں میں قبولیت، خدا کی مخلوق پر ترس کھانا، انسانیت کا درد و غم ہماری ذمہ داری۔ اس سب کی یہ شکل بنتی ہے
اسی لیے شروع میں نے جو آیتیں پڑھی تھی قل اللہم مالک الملک کہاں نازل ہوئی تھی، کن حالات میں؟ وہ خندق، وہ کڑاکے کی سردی، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور خندق کھودنے کی جماعتیں بنا رہے تھے، 10 یہاں سے یہاں تک کی، یہ 10 یہاں سے یہاں تک کی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو مسجد پکی اچھی مضبوط ہو وہ کمزور مسجد میں جا کے دوسرا گشت اور وہاں والوں کو، یہ ساری سیرت میں ملتی ہے. صحابہ کوئی بہانہ بنانا جانتے ہی نہیں تھے، جان چھڑانا جانتے ہی نہیں تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صدر عورت کے لیے لنگی ہے، اوپر کا بدن تشکیل ہو رہی ہے سب علاقے میں، بہانہ نہیں بنایا. اسی لیے کہا نا او انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو اپنے آپ پر اپنے گھر والوں کو، کہ اگر مستورات کا ذہن نہ بنا، گھروں میں تعلیم نہ ہوئی، وہ صبح شام کی تسبیح پڑھنے والی اور نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے والی نہ ہوئی تو سب سے بڑی رکاوٹ گھر کی عورت بنے گی. اور اگر ذہن بن گیا تو سب سے اچھا سامان بھی گھر کی بیوی بنے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ تشکیل ہو رہی ہے، جانا ہے، میرے پاس تو ہے نہیں، وہاں سردی، تمہاری چادر دے دو، کوئی دوپٹہ کہہ لو، چادر دے دو، کہہ دو، جو بھی، وہ اوڑھ کے چلے. اندھیرا ہے، سردی سخت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایک تقاضا ہے، وہ ابو سفیان جو تنا بیٹھا ہے اور بس کے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اور یوں کرنا اور یوں کرنا، اس کے یہاں ہو کیا رہا ہے ذرا وہاں کے حالات تو معلوم ہو جائیں. اندھیرے میں حضور چکر لگا رہے. حضرت حذیفہ خود یوں کہہ رہے ہیں کہ جب میرے پاس سے گزرتے تھے تو میں اور زمین سے دبک جاتا تھا، لیکن تشکیل سے تو ہر ایک ڈرتا ہے، لیکن قسمت جس کی جاگتی ہے اور خدا جگاتے ہیں. آپ نے ارے حذیفہ ہے کیا؟ آواز بھی بہت مری مری. جی ہاں میں حذیفہ ہوں. ابھی آپ کو تشکیل میں پوچھیں گے نا، ارے آپ وہ ہیں کیا؟ جی ہاں. تو یہ کرونا بھی گزرا ہے اور آج کل کچھ طبیعت ایسی ہی چل رہی ہے، اور میں تو خیر کسی طرح، بچوں کی ماں کو بہت تکلیف ہے، اور ہمارے بیٹے کی جو ساس ہے ان کے یہاں سے بھی بات ہے. تو جی ہاں تو میں وہی ہوں. تو بیٹھ تمہاری آئے بڑے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جی اٹھ کھڑا ہو، او مدینہ والو اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اس کے بعد اگلی بات کروں گا. اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. من تشبہ بقوم فہو شبیہہم، جو جس کا رنگ و روپ اپنے میں بھرتا ہے قیامت میں اس کے ساتھ اٹھے گا. جو حذیفہ کی عقل اتارے گا خدا اس کو نبی کے سائے میں کھڑا کریں گے. کھڑا ہو جاؤ، کوئی بیٹھا نہ رہے. ہو گئے؟ ارے مجھے دکھتا نہیں، آج بول رہے ہیں کہاں ہے تمہارے؟ ہو گئے؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. اللہ بہت قبول فرمائے، اللہ بہت قبول فرمائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سردی کڑاکے کی چادر گھر والوں کی، اور بھیج رہے ہیں ابو سفیان کے یہاں. ابو سفیان بلندی پر ہے، چوٹی پر، اور چاروں طرف آگ کا الاؤ جلا رکھا ہے. سردی تھی تو اس آگ کی روشنی سے چہرہ بہت چمک رہا تھا. اسی لیے کہا ہے جتنا
जितना और जैसे अपनी राय अपने अपने तुक्के अपने अपने घोड़े न दौड़ाइए इस मेहनत में। मुझे याद है एक मर्तबा मेहमानों की चाय के बर्तन धोकर मैं हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह कमरे में बाहर के हिस्से में रखकर वापस जा रहा था। हौज पर कपड़े का भी धोता था। जब जाने लगा वापस, आप मौलवी साहब यहाँ आइयो, तो मैं आया। जी हजरत फरमाइए। एक बात याद रखियो, ये काम चालाकियों से नहीं चलता, ये सिर्फ इखलास से चलता है। जाओ। आज तक वो दिल पर ऐसा लिखा हुआ है, इस काम में चालाकियां नहीं चलती है, अपने अपनी घोड़े दौड़ाना नहीं चलते हैं। बड़ों ने जितना कहा है जैसे कहा है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला खुद कहते हैं, जब रवाना हुए तो हुजूर ने सिर्फ इतना कहा था, हालात का जायजा लाके हमको बता देना वहां क्या हो रहा है। वला तुहदिसन शैआ, कोई नई बात मत घड़ना। जवानों में जोश बहुत होता है ना, तबलीग जिंदाबाद, तबलीग जिंदाबाद। अबे इस तरह नहीं होती नारे लगाने से तबलीग जिंदाबाद। रवाना हुए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं दी, ऐ अल्लाह हुज़ैफा की आगे पीछे दाएं बाएं से पूरी बात। खुद उन्होंने फरमाया कि जब मैं चला हूं तो ऐसा मालूम हुआ जैसे चारों तरफ से तन्नूर में चल रहा हूं, गरमाई, या तो हवाएं तेजो धुंध और सर्दी। लेकिन मेरे लिए वापस आया तो उसके साथ वापस। लेकिन जो बात आपने फरमाई थी नई कोई, वहां जाके देखा था अबू सुफियान वो सारा लश्कर लेकर आए हैं और वो सारी इसकी वो मंसूबे बना रहे हैं और बनाए बैठे हैं। यार इससे अच्छा क्या मौका होगा। ये पाप है, ये पाप कटे तो मैदान हमारा है और फिर सब हम ही हमें। ये जवान जो है ना, इसीलिए हमारे बड़े फरमाते थे, ये जोश से नहीं चलता, ये होश से चलता है, बड़ों की ताबेदारी के साथ चलता है, उसूलों की पाबंदी के साथ चलता है, ये नहजे नबुव्वत पर चलता है, ये सिर्फ अल्लाह को राजी करने के जज्बे से चलता है। तरकश में से तीर निकाला, आज तो बस कर ही डालो, अरे पाप कट जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कोई नई चीज मत करना। हुजूर की बात याद आई, तीर डाल दिया तरकश में। लेकिन जवानों के तो वो हंडिया में पानी उबलता है ना, मौलवी साहब आमिर साहब तुम तो हम कोई पत्ते बूथ के हैं, हम कोई कमजोर माँ बाप के हैं, हम भी हाँ होश होश। दोबारा निकाला, 6 मरतबा, तीसरी मरतबा निकाला और तो हुजूर से कह दूंगा माफ कर देना। यही से होता है। आखिर में जब अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है तो मुझे नहीं करना है। इसीलिए कहते हैं दावत, दीन का सीखना सिखाना, दिलों की सफाई। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज्यादा समझदार वो है जो अपने नफ्स पर काबू पाए। बड़े जज्बात, बड़े शौक, बड़ी ख्वाहिशें और बड़े बड़े अरमान, हम ताबे हैं अल्लाह के, उसके रसूल के। उसके सीखने, उसकी मशक करने का ये इज्तिमा, ये जोड़ और इस तरह के ये उन्वानात होते हैं। खुदा मुझे भी कबूल फरमाए, खुदा तुम्हें भी कबूल फरमाए। वो आयतें यही खंदक में नाजिल हुई थी जब इनके खाने को था न पीने को था, खजूरें खत्म हो गई, काम बाकी है, 10-10 की जमातें खोल रही है, एक भारी चट्टान आई, जैसे रुकावटें आती है ना बहुत बड़ी बड़ी शक्लों में, सब आए हुजूर के यहाँ। चट्टान है, सबके खुदा ठाकुरों ने जवाब दे दिया है, क्या करें। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दुआएं, अच्छा अरे भाई ये तो बड़ी मुश्किल है, अच्छा तो फिर मैं दुआ करो अल्लाह तुम्हारी मदद करे। ये पुराने होते हैं ना जिम्मेदार, अच्छा तो तुम्हारी मस्जिद में
اچھا یہ اوہو بھائی تم تو بڑے حالات میں ہو، اچھا اچھا ہم انشاءاللہ خوب دعائیں کریں گے آپ کے لیے. دعائیں بھی دو، لیکن جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس نفیس تشریف لے گئے، سب کے کدال پھاڑوں نے جواب دے دیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بار کیا ہے چٹان چورا چورا ہو گئی. اس میں پھر پیشن گویا وہ وقت آئے گا سراقہ کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے، اس کا تاج تمہاری ٹھوکروں میں ہوگا. جب سارا سب کچھ ہو گیا اس کا تاج آیا، سراقہ کے ہاتھ میں کنگن پہنائے گئے تو صحابے نے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تاج کو کہہ کے یہ کیا ہے؟ میں جانتا ہوں اس اللہ کو جو اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، میں جانتا ہوں مانند بحر الہوا ان هو الا وحی یوحی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو اللہ کہلواتا ہے. اللہ سچ، اللہ کے ہر بات سچ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے، آپ کے ہر بات سچ. یہ ایمان اندر میں اتارنا ہے، اس کی مشق کرنی ہے، اس کے لیے زندگیوں کے فیصلے کرنے ہیں. اور اس لیے کہ یہ تو معلوم ہی نہیں اس مجمع کون کب مرے گا، کسی کو معلوم ہے؟ جب یہ نہیں معلوم ہے تو آج تو یہ مجمع نیت کر لو جتنی باقی ہے. اب تک تو خوب بہت کھا لیا، بہت پی لیا، بہت اچھل لیے اور بہت ارمان پورے کر لیے. آج کے بعد یہ محنت میری محنت ہے، یہ کام میرا کام ہے، اس کے تقاضے میرے تقاضے ہیں، اسی کے لیے زندہ ہوں، اسی کی راہ میں مجھے مرنا ہے. ہمت کر کے بتاؤ. جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی نقل اتارنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، سارے کھڑے ہو جاؤ کہ آج کے بعد اس اجتماع سے جو کچھ لے کے جانا ہے وہ یہ لے کے جانا ہے. کہاں ہے تشکیل والے ڈاکٹر صاحب؟